السلام علیکم، میرا نام ناصر ہے اور میرے ادارے کا نام ہے پاپ اپ لرننگ۔ سن 2018 کے اوائل میں اس ادارے کی ہم نے بنیاد رکھی۔ میرے ساتھ میرے کو فاؤنڈر ہیں زید پروانی۔ اس کی موٹیویشن یہ تھی کہ بچوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں مارکیٹ میں جو کہ دستیاب نہیں ہوتی ان کو فراہم کیا جائے تاکہ بچوں کی ذہنی نشو و نما ممکن ہو سکے۔ میں نے پاپ اپ لرننگ کی بنیاد رکھی تب میری عمر تھی 28 سال۔ ہماری ٹیم میں 5 افراد شامل ہیں، جس میں سے ایک انجینئر، ایک نصاب کے ماہر اور ایک صنعتی کاریگر ہیں۔ اس کے علاوہ ہم 2 کو فاؤنڈرز ہیں۔ ہمارا آفس کراچی کے علاقے بہادر آباد میں واقع ہے۔ اب بزنس آئیڈیا ہمارا یہ ہے کہ اس طرح کی جو مصنوعات ہیں جو کہ بچوں کے لیے ہم نے بنائی ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچایا جائے، پاکستان کے اندر بھی اور مختلف شہروں میں اور پاکستان کے باہر بھی، اور اسی میں مختلف اور چیزیں بھی جو ہیں وہ شامل کی جائیں جس میں الگ الگ قسم کے بچے ہنر سیکھ سکیں۔ اس آئیڈیا میں کام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے خود بھی اور میرے کو فاؤنڈر کو ہمیں بچپن میں اس طرح کی چیزیں کرنے میں مشکلات پیش آتی تھی۔ جب بھی ہمیں کوئی پروجیکٹ بنانے کا آئیڈیا ملتا تھا، خیال آتا تھا، تو جو ہے اس کے لیے سامان کی فراہمی واقعی ایک مشکل مرحلہ ہوتی تھی۔ تو اس کے حوالے سے پھر ہم نے کوشش کی کہ اب جو بھی بچے اس طرح کی سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں ان کو مشکلات نہ پیش آئیں اور ہماری چیزیں استعمال کر کے وہ اپنے آئیڈیاز کو بنا سکیں۔ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، مگر ایک چیز جس کو میں متعارف کروانا چاہوں گا وہ یہ پلے پلینکس کے نام سے ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بچے لکڑی کی مدد سے، لکڑی کے جو چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں اس کی مدد سے جو اپنے سوچتے ہیں وہ کچھ بھی نہ چیزیں اس میں بنا سکتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، اور چیزوں کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہ اتنی ہی چیزیں بنیں گی، تو ان کے سوچ پہ منحصر ہے اور وہ اس کو کافی آگے لے کے جا سکتے ہیں اپنے تخیل کو۔ اس میں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے ایک خاص حد تک منافع لازمی ہوتا ہے، تو وہ ہماری کوشش ہے کہ اس سے اتنا منافع بن سکے کہ جس سے یہ کاروبار اپنے آپ میں ہی سنبھال سکے اپنے آپ کو۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ ہمارا ایک سماجی مقصد ہے کہ ہم معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں، تو دونوں چیزیں اس میں شامل حال ہیں۔ اس طرح کی کسی بھی وینچر کو یا کسی بھی ادارے کو اس طرح کے چلانے کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے ایسے باصلاحیت افراد کا ہونا جو کہ آپ کے ہم خیال بھی ہوں اور اس آئیڈیا پہ یقین رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ باقی کچھ سامان کی فراہمی بھی ایک مسئلہ آ جاتی ہے اکثر اوقات، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان دونوں میں سے جو افراد کا نام ملنا، افرادی قوت کا نام ملنا جو ہے سر فہرست ہے۔ اس میں ویسے تو کافی سارے پروجیکٹ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک بتایا پلے پلینکس کے نام سے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے جس سے میں آپ کو متعارف کروانا چاہوں گا، وہ ہے ٹائنی پولکا ڈاٹ۔ اس میں اس کے بنانے میں ہمیں جس طرح کی پریشانیوں کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو ہم نے اپنے آئیڈیا سے جس طرح سے کور کیا اور ہم نے اس کو بنانے میں کافی ساری چیزیں سیکھی بھی، تو میں کہوں گا کہ یہ میرا اب تک کا سب سے بہتر چاہا جانے والا پروڈکٹ ہے۔ اس ادارے کے اندر میں نے کافی ساری چیزیں سیکھیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ بچوں کو خوش دیکھتے ہوئے جو ہے کافی مزہ آیا کہ بچے اپنے آئیڈیاز کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں تو ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ مجھے اس ادارے میں کام کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، اور اس میں موٹیویشن یہی ہے کہ کل کو ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی چیزیں فراہم کر سکتے ہیں، اور معاشرے کے جتنے بھی بچے ہیں جو کہ اسکول جانے سے محروم ہیں اور جو اسکول جا رہے ہیں وہ بھی، دونوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے۔ جو لوگ بھی چھوٹے لوگ اس شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ اس میں منافع تو بہت زیادہ شامل نہیں ہے، لیکن اس کے تھرو جو ہے آپ کو سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ چیزیں بنتی کس طرح سے ہیں اور جو ہے وہ مارکیٹ کس طرح سے کرنی ہے، تو پورا ایک اس میں لائف سائیکل ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ کو بچوں کے حوالے سے کام کرنے کا آئیڈیا ہوتا ہے جس کی دنیا بھر میں مانگ ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں ویسے تو کافی ساری چیزیں اصلاحات مانگتی ہیں، مگر ایک چیز جس پہ میں زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں جو سرگرمیاں موجود ہوتی ہیں وہ عام طور سے اسکول میں کروائی نہیں جاتی ہیں اور ان کو نکال دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بچے صرف کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس کا جو رٹا لگاتے ہیں، تو اس سرگرمیوں کو نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کے پاس کوئی عملی
ایکسپوجر اس کا نہیں آتا چیزوں کا، تو بعد میں پھر ان کو شعبہ جات پسند کرنے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ باقی دنیا سے کافی پیچھے رہ جاتے ہیں۔